جس دین نے عورت کو رحمت، عزت اور امانت کہا ہو، اس کو کمتر سمجھنا دراصل قرآن کو نہ سمجھنے کے برابر ہے۔ السلام علیکم دوستو، دس از محمد نعمان۔ آپ دیکھ رہے ہیں مائی یوٹیوب چینل ہیلتھ کیئر اباؤٹ موٹیویشنل اسپیکر۔ آج ہم بہت ہی اہم ٹاپک پر بات کریں گے، وہ ہے عورت کا مقام قرآن کی روشنی میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس کو بیٹیاں عطا کی اور اس آدمی نے اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کی، ان کو لکھایا، پڑھایا اور ان کو رخصت کیا ان کے گھر۔ فرمایا کہ ان کی اچھی تربیت کرنے کے بعد ان کی شادی کی، اور شادی کرنے کے بعد ان کے گھر ان کو رخصت کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل بروز قیامت کے دن وہ انسان میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح میرے ہاتھ کی دو میری نظروں کے سامنے یہ تصویر گزری، جس میں دو خواتین ایک غیر محرم مرد کے ناخن کاٹ رہی ہیں اور ایک خاتون اس کے پاؤں کے تلوے صاف کر رہی ہے۔ یہ شخص ان کا کوئی محرم نہیں بلکہ محض ایک کلائنٹ ہے۔ سوچئے، عورت کی آزادی کے نعرے لگانے والی نام نہاد آنٹیاں اور موم بتی مافیا عورت کو کس مقام تک لے آئی ہے۔ جو عورت کل تک اپنے شوہر اور بچوں کے لیے محبت سے کھانا بناتی تھی، اسے خود مختاری کے نام پر کچن سے نکال دیا گیا کہ اب ہر کوئی اپنا کھانا خود گرم کرے۔ مگر افسوس، ایسی عورت کو بازار میں غیروں کے قدموں پر بٹھا دیا گیا۔ یہ کیسی آزادی ہے؟ یہ کیسی ترقی ہے؟ موم بتی مافیا نے عورت کے خلاف واقعی ایک نہایت گھناؤنا کھیل کھیلا۔ عورت کی اس سے بڑی تذلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ اگر بات دل کو لگی ہو تو برا نہ مانیے گا، لیکن میں جو آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر عورت کا ذکر بہت ہی دفعہ۔ زمانہ جاہلیت میں عورت کو بوجھ سمجھا جاتا تھا، پھر کرم نوازی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر رحمت فرمائی، اپنا حبیب امت کے پاس بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، سنیے، اور جب اس میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے۔ اسلام نے بیٹی کو رحمت قرار دیا اور اس کی پرورش کو جنت کا ذریعہ بنایا۔ قرآن مجید نے عورت کو وہ عزت، احترام اور حقوق عطا کیے جو اس سے پہلے کسی نبی کی امت کو نہیں دیے گئے، کسی معاشرے میں واضح طور پر موجود نہ تھے۔ اسلام نے عورت کو کمزور یا کمتر نہیں بلکہ انسانیت کا برابر کا حصہ قرار دیا۔ آج ہم کس طرف نکل پڑے ہیں؟ آج ہمیں کچھ سوچنا چاہیے، ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ میں اپنے رائے کا ضرور اظہار کریں اور لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔